السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج ایک ایسی شخصیت کے بارے میں معلوم کریں جو جامع الحسنات والکمالات، الفاضل النحریر، صاحب التقریر والتحریر، الحبر المؤفق، شیخ الاسلام والمسلمین، امام المحققین والأئمة المدققین، صاحب التألیف المجیدہ والتصانیف المفیدہ، المشتہر بالفضائل فی الآفاق، قصب الکمال فی مضمار السباق، العلامہ الہام۔ پریشان نہ ہو، یہ میرے القاب نہیں ہیں اور نہ ہی میں نے اس شخصیت کو دیے ہیں، بلکہ یہ القاب امام میاں نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ اور شیخ حسین بن محسن یمانی رحمہ اللہ کے القاب ہیں جو انہوں نے علامہ محدث عظیم آبادی رحمہ اللہ کو دیے۔ یعنی میں دوں یا کوئی اور دے تو کوئی کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے ہر ایک کو ایسے ہی القاب سے ملقب کر رہے ہیں، لیکن یہ القاب کس نے دیے؟ انہوں نے جو اپنے فضل میں، اپنے کمال میں، اپنی صلاحیت میں اور اپنی خدمت میں پورے ہندوستان کو منوائے ہیں، انہوں نے یہ القاب دیے ہیں۔ کن کو؟ علامہ محدث عظیم آبادی رحمہ اللہ کو۔ انہی کے بارے میں آج ہم کچھ باتیں معلوم کرتے ہیں۔ جو صاحب عون المعبود ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ صاحب عون المعبود علامہ محدث عظیم آبادی رحمہ اللہ۔ آپ طبعاً شریف، متواضع اور ملنسار شخص تھے، اس لیے ہر طبقہ اور مسلک کے علماء اور ارباب کمال سے ان کے اچھے تعلقات تھے۔ ان کی طبیعت میں حق پسندی تھی، اس لیے دوسرے مسلک کے لوگوں کے کمالات کے اعتراف میں اور اپنے طبقے کے بعض علماء کی غلط رائیوں کی تردید میں جماعتی عصبیت مانے نہ ہوتی تھی۔ رفع الالتباس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علم و فضل کا بڑی فراخ دلی سے اعتراف کیا اور بعض مسائل میں اپنے سب سے محترم استاد میاں نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ سے بھی اختلاف کیا۔ انکساری کی ایک مثال یہ تھی کہ آپ اپنی بعض کتابوں پر اپنا نام دینا بھی پسند نہیں کرتے تھے، ہر شخص سے خندہ روئی کے ساتھ ملتے، ناگوار اور تکلیف دہ باتوں پر بھی چیں بجبی نہ ہوتے تھے۔ یہ میرے الفاظ نہیں، یہ شیخ عزیر شمس حفظہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ بڑے مہمان نواز، فیاض طبع اور اہل علم کے نہایت قدردان تھے، اس لیے ان کے گھر پر علماء، طلباء کا ازدحام ہمیشہ رہتا تھا۔ ان کا کتب خانہ ان لوگوں کے لیے وقف رہتا تھا، یعنی طلباء اور علماء کے لیے۔ اپنی ذاتی کتابیں اہل علم کو بے تکلف ہدیتاً یا عاریتاً دیتے تھے۔ ان کے پاس جن کتابوں کے نسخے مقرر ہوتے، ان کو دوسروں کو دینے میں پس و پیش ہرگز نہ کرتے۔ علامہ عظیم آبادی رحمہ اللہ کی دینی علوم، معقولات اور ادب وغیرہ پر وسیع نظر تھی۔ طالب علمی ہی کے زمانے سے بحث و نظر اور مطالعہ و تحقیق کے عادی تھے۔ اللہ نے ان کو غیر معمولی ذہانت اور قوت فہم سے نوازا تھا۔ فقہی مذاہب اور ائمہ کے اختلاف و دلائل پر مکمل عبور رکھتے تھے۔ ان کے علمی تبحر اور وسعت نظر پر ان کی تصنیفات خود شاہد ہیں۔ مطالعے کی کثرت، کتابوں کی مزادلت اور فن حدیث میں غیر معمولی اشتغال کی وجہ سے حدیث پر ان کو مجتہدانہ بصیرت حاصل ہو گئی تھی۔ وہ صحیح، ضعیف، راجح، مرجوح، موقوف، محفوظ و معلل، متصل و منقطع اور حدیث کی دوسری تمام انواع و اقسام کے درمیان نقد و تمیز کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کے معاصرین میں بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں
جو رجال ائمہ جرح و تعدیل اور روات کے طبقات وغیرہ سے واقفیت میں ان کے ہم پلہ رہے ہوں۔ وسعت علم کا یہ حال تھا کہ اگر کسی کتاب میں کوئی غلطی یا معمولی فرق یا اختلاف بھی ہوتا تو وہ ان سے مخفی نہ رہتا، فوراً ہی اس کی تصحیح فرما دیتے تھے۔ قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوتار میں اسماء رجال کے اندر جو غلطیاں کی ہیں ان کی اپنے ذاتی نسخے کے حاشیے میں تصحیح کر دی۔ جامع ترمذی مطبوعہ ہند میں باب ما یقول اذا خرج من الخلاء کی سند کے اندر حدثنا محمد بن اسماعیل کے بجائے حدثنا محمد بن حمید بن اسماعیل طبع ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس واضح غلطی کی سب سے پہلے انہی نے نشاندہی فرمائی اور متعدد شواہد و قرائن سے ثابت کیا کہ مطبوعہ نسخے میں نام صحیح طور پر درج نہیں ہے۔ آپ کی خوبی جو ہر جگہ ہم بیان کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کتب حدیث کی اشاعت۔ علامہ عظیم آبادی رحمہ اللہ کا سب سے اہم کارنامہ یہی تھا کہ آپ حدیث اور کتب حدیث کی ترویج و اشاعت میں زیادہ آگے رہتے تھے۔ باقاعدہ اپنی دولت اسی کے لیے وقف کرتے تھے اور اپنی دولت سے آپ نے کئی کتابوں کو باقاعدہ شائع کیا اور عاریتاً دیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اسی طرح حدیث و سنت اور عقیدہ سلف کی تائید و حمایت کے لیے پوری طرح کمر بستہ رہتے تھے اور ان کی معمولی مخالفت بھی برداشت ہرگز نہیں کرتے تھے۔ آپ کا درس و تدریس کے علاوہ وعظ اور ارشاد بھی خاص مشغلہ تھا۔ وعظ کرنے میں آپ اتنے ماہر تھے کہ آپ کی نانی فرماتی ہیں کہ تم جس وقت اللہ کی باتیں سناتے ہو اس وقت نہایت بزرگ معلوم ہوتے ہو، یہ ان کے نانی فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی پیدائش چونکہ 1750 پر 7 کی ہے، اس لیے آپ کے کئی اساتذہ ہیں، جن میں 2 مشہور اساتذہ جن کا نام ہم نے پہلے لیا، سب سے پہلے جو القاب دیے تھے وہ دونوں اساتذہ ہیں، یعنی میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ اور حسین بن محسن، وہ بھی دونوں اساتذہ ہیں اور آپ نے دونوں کے پاس الحمدللہ بڑے زبردست انداز میں استفادہ کیے۔ ہم جو بار بار سن رہے ہیں کہ علامہ محدث عظیم آبادی تو دراصل عظیم آباد پٹنہ کا پرانا نام ہے، تو گویا کہ آپ پٹنہ کے بہار علاقے کے شخصیت ہیں۔ جب آپ کی بات چل رہی ہے تو اس بات کو بھی ہمیں نہ بھولنا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک کتب خانہ بھی موجود تھا، کیونکہ آپ کو کتابیں جمع کرنے کا بڑا شوق تھا۔ چنانچہ آپ کا کتب خانہ ہندوستان کے عظیم الشان کتب خانوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ مختلف فنون کی مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کتابوں پر مشتمل تھا۔ فن حدیث کے اتنے عمدہ ذخیرے سے اس وقت کے اکثر کتب خانے خالی تھے۔ اس لائبریری میں مخطوطات اور نادر و نایاب کتابوں کا اتنا بڑا ذخیرہ اکٹھا ہو گیا تھا جو یورپ کے بعض بڑے بڑے کتب خانوں میں بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ ان کتابوں میں اگر میں نام سناؤں گا تو آپ کہیں گے کہ یہ کتابیں تو آج بھی ہمارے مکتبے میں موجود ہیں، لیکن ہم آج کی بات نہیں کر رہے ہیں، 1850 پر 7 یا 1900 کے قریب کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت میں ان تمام کتابوں کو مخطوط یا مطبوع انداز میں رکھنا یہ بڑی کمال کی بات تھی۔ اب آئیے ایک مرتبہ سرسری طور پر آپ کی کتابوں کو ہم سنتے ہیں۔ سب سے پہلے غایۃ المقصود فی حل سنن ابی داؤد، عون المعبود علی سنن ابی داؤد، رفع الالتباس عن بعض الناس، المکتوب اللطیف الی المحدث الشریف، القول الحق، جوابات الزامات الدارقطنی علی الصحیحین، النور اللامع فی اخبار صلاة الجمعہ عن النبی الشافع۔ اس طرح کی کئی دیگر کتابیں ہیں۔ میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمتوں کا بہترین جزا اور بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔